الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ کوئی بھی حادثہ برپا ہوتا ہے، چاہے وہ بطور رحمت کے ہو، کوئی بھی حادثہ، کوئی واقعہ عذاب الہی کا ہو، اور کسی شکل میں اس کے نگیٹو پہلو بھی ہیں، پازیٹیو پہلو بھی ہیں، رحمت کے پہلو بھی ہیں۔ وہ عذاب قوموں کے لیے رحمت کی چھڑی بھی ہے، اور وہی عقاب کی چھڑی بھی ہے۔ اس میں جہاں ہماری نظر اس عذاب کی خیر سامانیوں پر ہوتی ہے، اس میں برپا ہونے والی کرشمہ سازیوں پر بھی نظر ہونی چاہیے، کتنے کرشمے ہوئے اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ دونوں پہلوؤں، دونوں ناحیوں سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے 6 فروری میں جو شدت کا زلزلہ آیا شام میں اور ترک میں، 7.8 شدت کا زلزلہ، 42,000 یعنی 42,000 لوگ تباہ ہوئے، ان کی زندگیوں کے چراغ گل ہوئے، اور ہزاروں لوگ مفقود ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلا۔ ہزاروں لوگوں کا 25 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، 25 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ ہزاروں عمارتیں ڈہ گئی، زمین بوس ہوئی، تباہ برباد ہوئی۔ ہزاروں لوگوں کا ابھی پتہ نہیں چلا۔ یہ اس کی خیر سامانیاں ہیں، اس کی کرشموں پر بھی نظر کیجیے۔ دیکھیے ترک لیڈر، اس کی لیڈرشپ کی بھی داد دینی چاہیے، اس قائد کی قیادت کی بھی داد دینی چاہیے۔ اس نے کہا 1 برس تک اب جہاں مرضی رہائش رکھیں، کرایہ حکومت دے گی، 1 سال بعد ہم آپ کو مکان بھی بنا کر دیں گے بما گھریلو ساز سامان کے۔ کس طرح اس نے اپنے عوام کو ہمت دلائی ہے، اس کی ڈھارس منگائی ہے۔ عوام بھی دیکھیے جہاں یہ تعزیت اور اشکشوئی کے مستحق ہیں، جہاں ان کی تعزیت کی جانی چاہیے، وہیں یہ ان کے اپنی ایمان پر ثابت قدمی، ایمان پر ثبات اور صبر کے جو پہاڑ بنے رہے، اس پر وہ تہنیت کے بھی قابل ہیں۔ جہاں تعزیت اور اشکشوئی کے مستحق ہیں، وہیں تہنیت کے بھی قابل ہیں۔ کیسے کیسے حادثات دیکھنے کے مواقع ملے، وقت نہیں ہے کہ مختصر وقت میں تفصیل گناؤں۔ آپ دیکھ چکے ہوں گے، اخبارات میں پڑھ چکے ہوں گے، اور واٹس ایپ پر آپ کی نظر سے گزر چکے ہوں گے، کتنے بڑے واقعات ہوئے۔ دیکھیے 140 گھنٹے گزرنے کے باوجود قدرت کے کرشمے نظر آئے، لوگوں کی جانیں بچی رہی۔ 140 گھنٹوں کے بعد کرمان کے علاقے میں ایک شخص کو ملبے سے نکالا گیا، تو نکلتے ہی سب سے پہلے اس نے وضو کے لیے پانی مانگا۔ کیا ان کی داد دینی چاہیے، ان کی صبر اور ثابت قدمی کی اور ایمان پر استقامت کی۔ ایسی حالت میں بھی ملبے سے نکالا جا رہا ہے، وضو کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ ترکی کے محمد حبیب 6 دن ملبے میں دبے رہے، اور اس میں ان کا بہترین رفیق قرآن پاک تھا۔ ایک عورت نکلی، اسے ملبے سے نکالا گیا، تو سب سے پہلے اس نے چادر مانگی کہ اپنا سر ڈھانپ لو۔ یہ خاتون، ایک بڑی خاتون، زلزلے میں اس کا پورا پریوار تباہ ہو گیا۔ جیسے ہی نکلا تو جیسے اسے نکالا گیا، تو ترک صدر سے مخاطب ہو کر اس نے کہا، نہ اس کے چہرے پر ملال تھا، نہ حزن تھا، صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھویا، اس لیے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کرشمہ سازیاں دیکھیے، یہ کرشمے اس کے ایسی قہر سامانیوں میں بھی ان کی ایمان کی استقامت دیکھیے، داد دینی چاہیے۔ اسی لیے مایوسی کے عذاب بہت کم نظر آئے۔ قرآن نے جو کہا وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ کہا جب ہمیں انہیں خوشحالی سے نوازتے ہیں تو وہ مگن ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کسی مصیبت سے ان کا پالا پڑتا ہے تو پھر ناامیدی ان کے چہروں پر چھا جاتی ہے۔ لیکن یہ ترکی یا شامی لوگ جو زلزلے میں پھنسے تھے،
یہ ان کی صورتحال نہیں تھی، ان کی صورتحال بالکل اس کے برعکس تھی. نا امیدی نہیں تھی، امید کی کرن ان کے چہروں پر جھلک رہی تھی. میرے عزیزوں، ان واقعات سے یہ بات مبہران ہوتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیست کل مصیبہ بذنب، ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے نہیں اترتی. ہم کوئی بھی زلزلہ، کوئی طوفان آتا تو کہتے ہیں ہمارے گناہ ہیں، گناہ ہیں، لیکن ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی. ہر آفت، ہر بقتا جو اترتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے نہیں، اس کے پیچھے اور بھی بہت سے خدائی حکمتیں ہیں. یہ مصائب، آلام، پریشانیاں لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر پوشیدہ ہے. ولیس لاحد الا للمؤمن، اور یہ صرف مومن ہی کو میسر ہے. ان اصابت سرا شکر، اگر مصیبت سے اس کا پالا پڑتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اس میں اس کے لیے بھلائی بنائی ہے. وان اصابت سرا، اگر کسی مصیبت سے اس کا پالا پڑتا ہے، کوئی مصیبت، کوئی بقتا بن آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے ہی نہیں، جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، آفات اور پریشانیوں کی بھٹیوں سے گزارتا ہے. پتہ چلے کون سونا ہے، کون کھرا ہے، کون کھرا ہے، کون سا کھرا سکہ ہے، کون سا خراب سکہ ہے، معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصائب کی بھٹیوں سے گزارتا ہے. صاف کہا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کون اچھے ہیں، کون سچے ایمان والے ہیں، کون مضبوط ایمان والے، یہ دکھانے کے لیے کون منافق ہیں، کھرا کھوٹا سب سامنے آ جاتا ہے. حکمت ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، بعض دفعہ دشمن کی سازشیں بھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں بعض دفعہ کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی مصیبت کے یعنی تانے بانے کو ہم دشمنوں کی سازش سے جوڑ دیتے ہیں. یہ ہے حقیقت، بعض دفعہ سازشیں بھی ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں. ایک رائے اس میں یہ بھی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو رائے والے کہتے ہیں کہ اس میں سازشی پہلو ہے، ان کا کہنا ہے کہ زلزلے سے چند دن پہلے ہائی لینڈ کے جغرافیہ کے ایک مرکز کے ماہر فرینک ہوفریسٹ نے پیشن گوئی کی تھی کہ ترکی، اردن، شام اور لبنان میں شدت سے 7.8 شدت کا زلزلہ آنے کی توقع ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زلزلے سے 5 دن پہلے جرمنی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ نے ترکی میں اپنے قونصل خانوں کو بند کر دیا. ترک لوگ اور سائنسدان سوچتے ہیں کہ زلزلہ ہر ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں آیا. اب ممالک میں جنگ جراثیمی اور موسموں میں تغیر اور زلزلوں سے ہوگی، موسموں کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. ایک وقت کہا تھا، ایک مضمون آیا تھا آئس کرنی کا الشرق الاوسط میں، کہ مغربی طاقتوں کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ پوری دنیا کو 7 مرتبہ تباہ کر سکتے ہیں. ایسے جراثیمی، ایسے زہریلی چیزیں ہیں کہ سمندر میں ڈال دے کہ پورا پانی زہرآلود ہو جائے. یہ بعید بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. اگر ہے تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. اس میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دشمن کو ہم پر مسلط کرتا ہے ہماری اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے، تو اللہ ان دشمنوں کو مسلط کر رہا ہے. تو جنگ کے الگ الگ پیمانے ہیں، الگ الگ یہ ہیں، تو اس حساب سے بھی اللہ ان کو ہم پر غالب کر دیں تو کوئی بعید نہیں ہے. لیکن اللہ کے اذن سے قرآن صاحب کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ. جادوگروں کے بارے میں کہا کہ آپ کو ذرا برابر نقصان نہیں کر سکتے، آپ کا بال باقا نہیں کر سکتے، الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. اللہ کی اجازت ہے تو پھر میں جس طرح کہا حکمتیں، درجات کی بلندی بھی ہو سکتی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سے جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس میں بھی ہمیں یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنوں کو بھول جاتے ہیں. کوئی بھی آفت آتی تو اپنے آپ کو بھلا دیا، دشمن کی سازش سے اس کے تانے بانے جوڑ دیے. اپنی زندگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ہم پر غالب کیا، مسلط کیا،
ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے یہ بھی اس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ قرآن صاحب کہتا ہے وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم اپنے عذاب اتارتے ہیں کیوں؟ لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے، لوگ اللہ کی طرف لپکیں، اللہ کی طرف دوڑیں، یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور جس طرح میں نے کہا کبھی کبھی مسائل اپنے گناہوں اور اپنے کرتوت کی وجہ سے بھی آتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے۔ فہمی ہوئیدی مفکر ہیں، مصری مفکر، بہت اچھی بات کہی اس نے، انہوں نے کہا یہ زلزلے انسان کا جسم ہے، بہت بہترین مثال دی انہوں نے، انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم میں اگر درد آتا ہے تو ڈاکٹر کی طرف لپکتا ہے، درد نہ آئے تو پھر نہ جانے بڑی بڑی بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جائے اور دنیا سے چل بسے۔ یہ سر کا درد، پیٹ کا درد بتاتا ہے کہ ڈاکٹر کی طرف جانا ہے، علاج کرانا ہے۔ تو یہ آفات، مصائب، زلزلے، سیلاب، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ خدا، اس میں خدا کی رحمت کا پہلو اس معنی میں ہے کہ آدمی خالق کی طرف لپکیں، اس طبیب اور اس حکیم کی طرف لپکیں اور اپنی بیماریوں کا علاج کرائیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اس زلزلے میں، واقعات میں زخم پاشی کی بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں جو زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتی تھی۔ اگرچہ عموماً ہوتا کہ زلزلے یا اجتماعی مصائب جشن نہیں ہوتے، اس میں سب مل جا انسانی پہلو سامنے آتا ہے، سب کسی کی مدد کی طرف لپکتے ہیں، آدمی اپنے مذہب دھرم کو بھلا دیتا ہے اور انسانیت سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسے پہلو بھی آئے جو بڑے اندرناک اور غمناک تھے۔ حاخام شمائل الیہو جو کہ یہودیوں کا مذہبی آدمی ہے، نامچین اور ان کے اہم لیڈروں میں اس کا شمار ہوتا ہے، حاخام شمائل، جب زلزلہ آیا تو اس نے کہا دموع الرب الحز الارضیہ بترکیہ وسوریہ، دموع الرب على شعب اسرائیل المشرق وعدلا الہیا لکل شعب یحاول المس بالیہود۔ اس نے کہا یہ زلزلہ خدائی آنسو ہیں، اسرائیل قوم پر یہ خدائی آنسو ہیں۔ دیکھیے، غور کیجیے اس طرح کے الفاظ، اور یہ عدل پر مبنی ہوگی، یہ خدائی انصاف اور عدل ہے۔ ہر اس قوم کے ساتھ جو یہودیوں کو تکلیف دینا چاہتا ہے، یہودیوں کے در پہ آزار ہونا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے خدائی آنسو ہے، خدائی سزا ہے۔ اور پھر اس نے یہ تک کہا علینا ان نعرف ان کل ما یجری هو بمشیئۃ اللہ الذی یعمل علی تنظیف العالم وجعله اکثر جودہ۔ اس نے کہا یہ زلزلے، یہ سب واقعات، اس کا مقصد دنیا کو صاف کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس ترکیہ نے یعنی شام نے اسرائیل کو بہت ستایا، بہت تکلیف دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ کہا پھر اس نے کہا کل ما یحدث من اجل تطہیر العالم وتحسینی، یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ تطہیر، دنیا کی صفائی کے لیے ہوا ہے اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہوا ہے۔ ان کا کہنا ہے، یہاں تک کہ اس نے یہاں تک کہا اذا لم نكن شکرا للہ الذي يحرسنا ويحافظ علينا فهذا عمليا نكران الجميل من قبلنا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں کیا کہا، یہ جو زلزلہ آیا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری حفاظت کی، ہماری مدد کی۔ جو شکر نہیں کر رہا ہے وہ گویا، اس نے کہا جو شکر نہیں کر رہا ہے وہ صحیح، یہ کفران نعمت ہے۔ شکران نعمت، شکر نہیں کرے گا تو کفران نعمت کا ارتکاب ہوگا۔ اور پھر اس نے کہا وَإِذَا اعْتَقَدْنَا أَنَّنَا أَرْحَمُ مِنَ الرَّبِّ، یہ شکر نہ ادا کرنا، یہ سمجھنا ہے کہ ہم رب سے زیادہ رحیم ہیں، رب سے زیادہ رحیم کوئی نہیں ہو سکتا، رحم کرنے والا، یہ سراپا شر ہے، یہ سوچ بھی سراپا شر ہے۔ غور کیجیے، بجائے انسانی پہلو کے، رحمت کے پہلو کے، یہ کچھ جگہ ایسی چیزیں بھی نظر آئیں، کچھ ایسے قائد بھی نظر آئے۔ اب دیکھیے، مغرب نے اوکرانیہ کے سپورٹ میں جتنا خرچ کیا ہے اس کا عشر اشیر بھی زلزلے سے متاثرین لوگوں پر خرچ نہیں کیا، عشر اشیر بھی مغرب نے خرچ نہیں کیا۔ جنگ کو بھڑکانے پر جتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جنگ کی آگ کو سلگانے پر، جنگ کی آگ کو فروغ کرنے کے لیے،
اور لوگوں کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ رقم اور پیسے خرچ نہیں کیے جاتے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہمیں حالیہ واقعے سے عبرت لینی چاہیے، عبرت لینا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سرمے عبرت ہے، اپنی زندگیوں کا بھی جائزہ لینا ہے، خدا کی طرف لپکنا ہے، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف لپکنا، توبہ استغفار بھی کرنا ہے، اور یہ بھی سمجھنا کہ اس میں ہمارے رحمت کے پہلو بھی ہیں۔ جو لوگ متاثرین ہیں وہ ان کی درجات کی رفعت ہو رہی ہے، درجات کی بلندی ہو رہی ہے، گناہوں کی بخشش بھی ہو رہی ہے۔ خدا کی اللہ تعالیٰ اپنے قریب، سب سے قریب جو بندے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ آزماتا ہے، یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ اس لیے ہم انسان خود مرض بھی ہے، دوا بھی ہے، انسان خود مرض بھی ہے، دوا بھی ہے، زہر بھی ہے، تریاق بھی ہے۔ اس زہر کا تریاق عراق میں نہیں، خود انسان کی اپنی ذات میں ہے۔ اپنا جائزہ، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے ایک عربی شاعر کہتا ہے، دواؤک فیک وما تبصر، دواؤک فیک وما تبصر، ارے تیری دوا تیرے اپنے اندر موجود ہے، تو دیکھ نہیں رہا ہے۔ تیرا علاج، تیری دوا، تیرا امرت، تیرا آب حیات خود تیری اپنی ذات میں ہے، تو کہاں دیکھ رہا ہے؟ وَدَوَاؤُكَ مِنْكَ وَمَا تَشْعُرُ، کہہ رہے ہیں داؤک فیک، تیری بیماری خود اپنے اندر ہے، اپنی بیماری کا جائزہ لو، اور تیرا علاج بھی خود تیرے اپنے اندر ہے۔ أَتَزْعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، تو سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا جسم ہے، یہ خود ایک بڑی کائنات ہے جس میں پوری دنیا چھپی ہوئی ہے۔ تو انسان اپنی ذات کا محاسبہ کریں، اپنی دنیا انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات پر غور کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ لیں، اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ واقعات، اس میں ہمارے لیے سرمے عبرت ہے، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یا ہم صرف اس کو دشمنوں کی سازشوں، یعنی واقعات اور حادثات کے تانے بونے صرف دشمنوں کی سازشوں سے جوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُ مِنَ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، یہ آیتیں، یہ عذاب آتے ہیں ہمارے اندر خوف پیدا کرنے کے لیے کہ بندہ رب کی طرف لپکیں، اپنا خود علاج کرائیں، اس رب حکیم کی طرف جائیں، یہ بتائیں کہ اجتماعی طور پر ہمارا جسم بیمار ہے، درد کر رہا ہے، اس رب حکیم کی طرف لپکیں گے تو اس حکیم کے پاس یعنی اس بیماری کی دوا ہے، علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو یہ بات کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔